ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بندگی ہی سبب حضوری ہے، یعنی اللہ کی حضوری صرف بندگی میں حاصل ہوگی۔ بندگی کے اظہار کے بغیر کسی نے اس کے دربار تک رسائی حاصل نہیں کی۔ اس ضمن میں بات کی وضاحت اس آیت سے واضح ہے۔ واللہ الغنی وانتم الفقراء، سورہ محمد رکوع 4۔ اللہ بے نیاز ہے جبکہ تم محتاج ہو۔ اس کی بارگاہ میں تقرب بندگی کے علاوہ اور کسی چیز سے حاصل نہیں ہوتا۔ وہ معطی علی الاطلاق ہے، جس نے دریا کے دامن کو موتیوں سے بھر دیا ہے، کانٹوں کو پھولوں کی خلت سے سرفراز فرمایا ہے، مٹھی بھر خاک کو حیات و روح بغیر غرض اور سابقہ تعلق کے عطا فرمایا ہے، اور تمام اجزائے عالم اسی سے بہرہور ہیں۔ خداوند کریم کا انعام و اکرام اتنا مشہور ہے اور سارا عالم اس کے لطف و کرم سے باخبر ہے، تو پھر اس کے سامنے دستے سوال کیوں نہیں دراز کیا جائے؟ خلت و صلہ کی امید کیوں نہ رکھی جائے؟ اور اگر کوئی کاہلوں کی طرح بیٹھ جائے اور خیال کرے کہ اگر وہ چاہے گا تو مجھے عطا کرے گا، یہ غلط ہے۔ تم اس سے عطا کا تقاضا ہی نہیں کرو گے تو پھر کیسے وہ عطا کرے؟ ذرا مولانا روم فرماتے ہیں اس ضمن میں کہ ذرا کتے کو دیکھو کہ اس کے پاس عقل و ادراک نہیں، مگر جب وہ بھوکا ہوتا ہے اور اس کے پاس روٹی نہیں ہوتی تو وہ تمہارے سامنے آ جاتا ہے اور اپنے دم ہلانے لگتا ہے، یعنی کہتا ہے کہ مجھے روٹی دو، کہ میرے پاس روٹی نہیں ہے، میں بھوکا ہوں اور تمہارے پاس روٹی موجود ہے۔ دیکھو کتا یہ تمیز رکھتا ہے، آخر آپ کتے سے کم تو نہیں ہو کہ وہ اس پر راضی نہیں کہ زمین پر پڑا سوتا رہے اور کہتا رہے کہ مالک جب چاہے گا روٹی دے گا، بلکہ وہ کس طرح خوشامد کرتا ہے اور دم ہلاتا ہے۔ بس تم بھی اس کے دربار میں عاجزی اختیار کرو اور اس سے مانگتے رہو، گدائی اختیار کرو۔ وہ موتی اور سخی ہے، وہ لوگ بڑے پسندیدہ ہیں جو اس سے مانگتے ہیں، اور جو بے نصیب ہیں تو پھر ان کو چاہیے کہ اپنا نصیب اور مقدر ہی مانگ لیں، کیونکہ وہ بخیل نہیں ہے بلکہ سخی ہے اور صاحب دولت ہے۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔